ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 10 دن گزر چکے تھے۔ اس اعرابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تھامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، اور وہ کھچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا، وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ نماز ادا کرے گا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو، پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سا مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اس اعرابی نے پوچھا، کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت موسیٰ کا عصا جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت بی بی مریم۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سے دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشے کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شے مومن ہے اور لاشے کافر ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟
حضرت علی نے فرمایا انگشت شہادت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس اعرابی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔